روز میری شام سحر ہو، واللہ کے ہر روز میری شام سحر ہو، نعتوں میں میری عشق محمد کا سر ہو۔ بہرحال مختلف اس قسم کی باتوں سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا اور اللہ کے دین کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن وہ تو ہونے کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا دین روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، لوگ ایک کے بعد دیگرے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے، اور ان لوگوں کی طرف سے اعلانات بھی کیے جاتے تھے، جو محمد کو مار دے اسے اتنا انعام دیں گے، محمد کا سر لائے تو اس کو اتنا انعام دیں گے، لیکن اس کے باوجود روز بروز لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے، یہ بھی شروع دور ہی میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ جب لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کو مار دے اس کو انعام دیں گے، تو حضرت عمر بھی لالچ میں نکل پڑے تھے۔ حضرت عمر چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت نعیم ایک صحابی سے جو مسلمان تھے، ان کو دیکھ کر حضرت عمر لپکے کہ ان کو ماروں۔ حضرت نعیم کہنے لگے مجھے کیا مارتے ہو، تمہاری بہن بھی تو مسلمان ہو گئی ہے، تمہارے بہنوئی بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں، تم مجھے کیا مارتے ہو، اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ ان کا پارا اور چڑھ گیا، بہن کے گھر پہنچے، بہن کو بہنوئی کو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے، جا کر مارنا شروع کر ڈالا۔ انہوں نے وہ قرآن کے اوراق جو ان کے پاس تھے اس کو اٹھا کے چھپا دیا، بہنوئی کو خوب مارا، بہن بھی بیچ میں آئی بچانے تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد تھک ہار کے خود ہی بیٹھ گئے۔ ذہن میں کچھ آیا، کہنے لگے تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا وہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھ کو بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، ناپاک کو اللہ کا کلام نہیں دیا جائے گا، غسل کرو وضو کرو تب بتاؤ۔ انہوں نے وہیں غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد وہ اوراق لا کے رکھے گئے جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی موجود تھی، اس کو پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے دماغ چینج ہو گیا، دل بدل گیا، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ بہن مجھ کو بھی لے چلو محمد کے دربار میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ عام طور پر راستوں میں چلنے پھرنے وغیرہ کی سہولت سے محروم کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ مار پٹائی ہوتی تھی۔ جو اسلام لاتا تھا اس کے خلاف بہت کچھ کیا جاتا تھا اور ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں تبصرہ پھر کروں گا آپ کے سامنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بھی لے کر چلو۔ میں نے کہا کہ یہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ اسلام لانے والے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان میں چھپے ہوئے تھے، وہ تھے حضرت ارقم بن ابو الارقم، ان کے باپ ابو الارقم، ان کا نام تھا ارقم بن ابو الارقم، ان کا مکان تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا، اور وہ ذرا سا کنارے پر تھا، آبادی سے ہٹا ہوا تھا۔ وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام اور وہ صحابہ جو ایمان لاتے تھے اور جن کو دوسری جگہ سہولت نہ ملتی تھی، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ سب کے سب وہیں پر جا کے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا مجھ کو بھی لے کر چلو، چنانچہ لوگ ان کو لے کر چلے، اور حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے تھے، اسی حالت کے اندر گھر سے وہ نکلے تھے۔ اب اسی حالت کے اندر ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اندر سے دیکھنے والوں نے دیکھا کون ہے، دیکھے تو وہ عمر نظر آ رہے تھے اور تلوار بھی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا دروازے پر عمر ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، دروازہ کھولے کہ نہ کھولے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو بہت اچھا، ورنہ اس کی تلوار اسی کی گردن پہ چل جائے گی۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی، صحابہ کرام حضرت عمر کے ظلم و زیادتیوں سے واقف تھے، یہ کس طرح پر مارتے تھے، لوگ جو اسلام لاتے تھے ان کے ساتھ کیسی بدسلوکی کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے یہ بات آشکارا تھی۔ وہاں صحابہ جو جمے ہوئے تھے ان کے ایمان لانے پر سب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور حیرت کی انتہا نہ رہی، اور سب کی زبانوں پہ آ گیا اللہ اکبر۔ روایتوں میں موجود ہے صحابہ نے اس قدر زور سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی کہ وہ پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ نے کہا حق پر نہ ہوتا تو پھر تم کیوں یہاں پر آتے؟ کہا کہ جب آپ حق پر ہیں تو یہاں اندر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب آپ حق پر ہیں تو باہر نکلیں اور کعبۃ اللہ میں جا کے ہم نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر کہا جاتا ہے کہ مکے میں جو ہے ایک فضا پیدا ہو گئی اور لوگوں کے اندر دھوم سی بج گئی، اور حضرت عمر کو بھی ان لوگوں نے مارا تھا۔ انہوں نے جا کر صاف سیدھا اعلان کر دیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ بعض لوگوں کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر رہا، جیسے حضرت بلال سے فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت بلال رکے نہیں، وہ برابر کہتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ ان کی پٹائی کی جاتی تھی، ان کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا جاتا تھا، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کچھ مصلحت سمجھ کر اپنے ایمان کا اظہار علی الفور نہیں کیا، بعد میں کیا، لیکن حضرت عمر نے اسی وقت جا کے اعلان کیا اور لوگوں نے ان کی بھی پٹائی کر دی تھی، وہ بے ہوش ہو کے گر بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بہرحال میں اسلام لایا ہوں اور کوئی کچھ بھی کر لے میں اس دین کو آگے بڑھانے کی فکر کروں گا۔ اس طریقے پر ان کے اسلام لانے سے بہت سارے لوگوں کے لیے ڈھارس بن گئی اور اسلام میں آنے کا وہ سبب اور ذریعہ بن گئے۔ بھائیوں، یہ حضرات صحابہ جو شروع دور میں اسلام لائے اور اس زمانے کے اندر اس طریقے پر لوگوں کے درمیان میں جو ہے شدت تھی اور لوگ اسلام سے روکنے کی فکریں کرتے تھے، یہ سلسلہ بھی ایک طرف آگے جا رہا تھا اور دوسری طرف اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی درمیان میں حج کا موقع آ گیا۔ ابھی حج کچھ 1-2 مہینے باقی ہے تو سارے کفار پھر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کرنی چاہی، لوگوں کو جوڑا، لوگوں کو جوڑنے کے بعد انہوں نے ولید ابن مغیرہ کے پاس جا کر مشورہ کیا۔ یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور اس کو لوگ بڑا عقل مند سمجھتے تھے اور اس کی باتوں پر بہت دھیان دیا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے پاس میں گئے اور جا کر کہنے لگے ابھی حج کے ایام آنے والے ہیں، لوگ دور دور سے آئیں گے، یہاں پر محمد کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور عرب کے مختلف حصوں اور خطوں میں پھیل بھی گیا ہے، لوگوں کو اس کی جستجو بھی ہے کہ کیا ہے یہ، اس لیے جب لوگ حج کو آئیں گے دور دور سے، یہ لوگ آئیں گے محمد کی بات سنیں گے اور پھر ان کی بات قبول کر لیں گے اور مکے کی سرزمین سے باہر ان کا دین پھیل جائے گا، اس لیے اس کو روکنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ مغیرہ نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا
اچھا مجھے بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی تدبیر ہے، تمہارے ذہنوں میں کوئی طریقہ ہے؟ تو لوگ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ سارے آنے والے لوگوں کے سامنے ہم ایک بات ظاہر کریں گے کہ ہمارے اس مکے کے اندر ایک مجنوں پیدا ہو گیا ہے، پاگل، اس کی باتیں نہ سنیں، وہ بہت بڑا پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ کو ہنسی آ گئی، اس نے کہا اگر تم محمد کو پاگل کہو گے تو ساری دنیا تم کو پاگل کہے گی۔ ان کی باتیں جب سنیں گے لوگ، وہ تو اتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، کیا عقل مند انسان کی باتوں اور پاگل کی باتوں میں فرق نہیں ہوا کرتا؟ پاگل تو ہانکتا ہے، پاگل تو بڑبڑاتا ہے، پاگل تو کسی پہ پتھر مارتا ہے، پاگل تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، پاگل کو نہ کھانے آتا ہے، نہ پینے آتا ہے، نہ ہگنے مودنے آتا ہے، اور تم محمد کے بارے میں اگر کہو گے یہ پاگل ہے، ساری دنیا تم کو پاگل کہے گی۔ لوگوں نے کہا اچھا اس کو چھوڑیے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آنے والے لوگوں میں یہ اعلان کر دیں گے، پرچار کر دیں گے کہ ہمارے علاقے میں مکے کے اندر ایک شاعر پیدا ہو گیا ہے، زبردست شاعر، وہ شاعری سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اس لیے ان کی بات نہ سنے۔ وہ کہنے لگا یہ عرب کی سرزمین ہے، عرب کا بچہ بچہ شاعری جانتا ہے، جب ان کی باتیں سنے گا اسے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی اور کلام ہے، سارے لوگ تمہیں کو جھوٹا سمجھیں گے، اس لیے یہ بات بھی کہنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو شاعر نہیں تو ساحر کہہ دیں گے۔ ساحر کے معنی کیا ہے؟ جادوگر۔ اس نے کہا ہاں یہ بات چلا دو، یہ بات چل سکتی ہے۔ اس نے کہا یہ بات چل سکتی ہے، جو بھی اب آئے کہہ دو ایک جادوگر ہے، وہ جادوگری ایسی کرتا ہے، ماں باپ کو جدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، یہ پرچار کر دو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب لوگوں نے یہی بات مشہور کر دی، اور جب حج کے ایام آئے تو ہر علاقے میں لوگوں کو لگا دیا کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو، ہمارے علاقے میں جادوگر ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اس لیے لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو نتیجہ نکلا وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن تھا، وہ نتیجہ اس کے برخلاف نکلا جو مکے والے چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے مارا گیا، پیٹا گیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قتل کر دینا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ایک کنارے نماز پڑھ رہے تھے، مکے کے سردار جن میں ابو جہل اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے جس کو ہم کہتے ہیں بوٹی، اور وہ لا کر محمد کے سر پہ ڈال دے جب وہ سجدے میں جائے۔ عقبہ ابن ابی معیط بڑا ہی سخت قسم کا شقی القلب انسان تھا، وہ اٹھا اور جا کر اوجھڑی لے کے آیا، اونٹ کی اوجھڑی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں پہنچے، اس نے اوجھڑی اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے پاس سر کے قریب ڈال دیا، جس کا بوجھ اتنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے اندر غلیظی، وہ گندگی ہے اور اتنی سخت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر سجدے کے اندر پڑے رہے، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوں گے، اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، اور یہاں پر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے
وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل کھلا کے ہنس رہے تھے اور مذاق اڑاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے. یعنی اتنی ہنسی آئی ان کو، مذاق اڑایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو ہے ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ روایت کئی جگہ پر آئی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس قدر بے بس تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن بے بسی کی وجہ سے، اپنی عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اتنے میں کسی شخص نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائیں اور آ کر انہوں نے ان کافروں کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گردن مبارک سے اس اوجھڑی کو اٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا. چہرہ اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا کی. جتنے وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی، اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس لیے سب کے سب کانپنے لگے. لیکن اس کے باوجود اپنی بدبختی سے باز نہیں آئے، اپنی جہالتوں سے باز نہیں آئے. یہاں تک کہ جتنے وہاں موجود تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا ان کو اس طرح لگی کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ سارے کے سارے کافر قتل ہوئے اور ان سب کو لے جا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. ایسے بے شمار واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بار بار پیش آتے رہے. دوسری طرف وہ صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات بار بار پیش آ رہے. جب یہ سلسلہ بہت آگے کو بڑھ گیا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض حضرات نے یہ سوچا کہ ہم کہیں اور جا کے پناہ لے لیں. اللہ کے نبی سے انہوں نے اجازت چاہی اور کہا کہ آپ ہم کو مشورہ دیجئے، یہاں چلنا دشوار، پھرنا دشوار. بعض لوگوں کو تو اس قدر اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا وہ گرم گرم پتھر کی سل کے اوپر ان کو لٹاتا تھا اور اوپر سے بھی سل رکھ دیتا تھا. عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر یہ پتھر تپنے لگتے تھے اور آگ کی طرح ہو جاتے تھے. اگر کوئی اس کے اوپر ذرا سا پیر بھی رکھ دیتا تو جل جاتے تھے. ایسے تپتے ہوئے پتھر پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا اور ان کو اوپر سے بھی پتھر رکھ کر دبایا جاتا تھا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ احد کہا کرتے تھے. حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار اور ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ بن یاسر، یہ سب کے سب باہر کے رہنے والے تھے. مکے میں آ کے انہوں نے قیام کیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر وہ اسلام لے آئے. ان کو سخت ترین اذیتیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو جو کہ حضرت یاسر کی بیوی ہے اور ان کو ابو جہل نے تیر مار کر ہلاک کر دیا. یہ سب سے پہلی خاتون ہے جو اسلام کے نام پہ شہید ہوئی.